الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اسلامی سوسائٹی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے ربط. مال کے متعلق اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اور اس سے پہلے والے رکوع کے اندر آ چکا ہے کہ جو آدمی کسی کا مال ناحق طریقے سے غصب کرتا ہے تو اس کی کیا وعیدیں ہیں، اس کی کیا سزا ہے. ساتھ ساتھ کے اندر میراث کا جو مسئلہ ہے وہ بھی مال سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے متعلق اس سے پہلے والے اگلے رکوع کے اندر تفصیل سے بات آ چکی ہے. خیر، اب بات صاف ہے کہ جب اس کے اندر خرابی آئے گی تو اسلامی سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ منہدم ہو جائے گی، یعنی تتر بتر ہو جائے گی. بھئی اسی طریقے سے دوسری چیز ہے ربط، اور ربط کسے کہتے ہیں؟ تعلق کو. اور سب سے پہلا اگر تو کوئی تعلق ہے تو وہ انسانوں کے درمیان میں مرد اور عورت کا تعلق ہے. کس کا تعلق ہے بھائی؟ مرد اور عورت کا ربط ہے. تو اسی لیے یہی ابتدائی ربط کے متعلق شریعت نے نکاح کو رکھا ہے کہ اگر نکاح کر لیا جائے گا تو فائدہ یہ ہوگا کہ اخلاق سنور جائیں. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نسلیں جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے گی. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے جو تعلقات ہے، معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن اگر اسی ربط کے اندر یہی نکاح والی چیز اور نکاح والے قانون کو نہ چلایا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرہ خراب ہو جائے گا، اخلاق بگڑ جائیں گے، نسلیں برباد ہو جائیں گی. اور یہ کس طریقے سے ہوگی؟ جب نکاح نہیں ہوگا تو عیاشی عام ہوگی، فحاشی پھیلے گی، زنا کا بازار گرم ہوگا، جس کے نتیجے کے اندر یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آئیں گی. تو اسی لیے اگر کوئی آدمی اسی ربط کو غیر قانونی طور پر جو شریعت نے قانون متعین کیا ہے اس کو چھوڑ کر کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے شریعت نے سزا متعین کر دی ہے. اب اسی سزا کا عنوان اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر بیان کیا گیا ہے. فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کرتی ہیں، یعنی بے حیائی کا کام کرتی ہے تمہاری عورتوں میں سے، تو شریعت نے کہا کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، سو گواہ لاؤ ان پر تمہارے میں سے 4 کو. فإن شہدوا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے بدکاری کی ہے، کیا کی ہے؟ بری حرکت کی ہے تمہیں میں سے، اس کے نکاح ہو چکے ہیں اور نکاح ہونے کے بعد بھی یہ بے حیائی کا کام کر رہی ہے، تو شریعت نے کہا کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر 4 گواہوں کو لاؤ. کتنے گواہوں کو لاؤ؟ 4 گواہوں. آپ ذرا دیکھیں شریعت نے اس میں گواہی کے اندر سختی برتی ہے. پہلی شرط تو یہ لگائی کہ ان چاروں 4 گواہ مرد ہونے چاہیے، عورت ہونی نہیں چاہیے. ایک بات.
دوسری قید یہ لگائی کہ یہ چاروں مرد تو ہو لیکن گواہ چار ہو، ایک کی گواہی سے کام چلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو بدکام کے اندر دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چار گواہ پیش کرے۔ کتنے گواہ پیش کرے بھائی؟ چار گواہ پیش کرے، اس بنا پر کہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کی عفت کا مسئلہ ہے، اس لیے سختی برتی گئی ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی اس پر تہمت لگا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کے اندر اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو کر دیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ عورت کی گواہی تو چلے گی، مرد ہی کی گواہی چلے گی، مردوں کی ہی گواہی چلے گی، لیکن ایک سے کام نہیں چلے گا۔ گواہی دینے والے کتنے آدمی ہو؟ چار آدمی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر چار سے نیچے گواہ ہے اور یہ دے رہے ہیں گواہی کہ بھئی میں نے اس عورت کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے، الٹا ان لوگوں پر سزا دی جائے، حد قذف، تہمت کی سزا ان پر لگائی جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے شریعت نے اس کام کے اندر بڑی سختی برتی ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ آخر چار گواہ کیوں طلب کیے گئے، تو اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ یہ کام کرنے والے دو آدمی ہیں، ہر ایک کے لیے دو دو، تو چار ہو گئے۔ اس لیے شریعت نے کیا مانی ہے بھائی؟ چار آدمی کی گواہی کو مانا ہے کہ چار آدمی گواہ کے طور پر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت یا مرد برا کام کر رہا ہے، تو اب ان کو سزا دلوانی ہے تو دوسرے تین کو بلائے گا تب سزا ہوگی، ایسے تو سزا ہوگی نہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ چار کی گواہی چاہیے، تو کیا کسی کو بلایا تو وہ دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ کیونکہ کوئی آدمی ایسی بے حیائی والا کام کر رہا ہو تو اس کو دیکھنا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن کیا بھئی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ شریعت نے کہا ہے کہ گواہی کے لیے اگر یہ آدمی آنکھوں سے دیکھے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا نہیں، اس بنا پر کہ اس کو گواہی دینی ہے، اس لیے وہ دیکھ سکتا ہے آنکھ سے، اور دیکھ کر وہ گواہی دے کہ فلاں آدمی اور فلاں عورت بد کام کے اندر مبتلا تھے، تاکہ انہیں کیا ہو بھائی؟ سزا ہو۔ تو شریعت نے فرمایا کہ چار گواہ چاہیے۔ آگے فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، اگر یہ لوگ گواہی دے دے تو ان عورتوں کو اپنے گھروں کے، یعنی ان عورت کو اپنے گھر کے اندر کیا کر دو بھائی؟ نظر قید کر دو۔ ابتدائے اسلام کے اندر یہی سزا ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی جائے تو سزا یہ تھی کہ نظر قید عمر بھر تک، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اس کو موت واقع ہو جائے، وہاں تک اس کو نظر قید کر دیا جائے، ایک کمرے میں کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی۔ یہ ابتدائے اسلام کے اندر یہی سزا تھی، لیکن آگے قرآن نے کہا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اب کوئی راہ سے کیا مراد؟ تو کہ راہ نکل گئی۔ کون سی راہ نکلی؟ تو کہ سورہ نور کے اندر، سورہ نور کی تفسیر کے اندر گزر چکا ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر زنا کرنے والے مرد کو، زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے مارے جائیں گے بھائی؟ لیکن یہ کون کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اگر زنا کر رہی ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ سزا دی ہے۔ کتنی سزا بھائی؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہے تو فرمایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ پتھر مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ابتدائے اسلام میں تھی، پھر سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہو گئی تو یہ حکم کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سزا ان کی متعین ہو گئی۔
اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے یہ جو یہاں فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں، اور زنا کرنے والی عورت کی سزا بتائی کہ نظر قید کر دو، لیکن زنا کرنے والے مرد کے بارے میں کچھ بتایا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے کی آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دو اور اس کو عام طریقے سے رسوا کرو، اس کی ذلت ہی کرو، یہ اس کی سزا آگے آ رہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو تو نظر قید کر دیا جائے، مرد کو اگر نظر قید نہیں کرتے ہیں اور اس کو اگر چھٹا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو کسی اور عورت کے ساتھ منہ کالا کرے گا، تو یہ منہ کالا کرے گا، تو یہ بے حیائی رکنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ فاحشہ جو ہے نا وہ عام طریقے سے وجود پر آتا نہیں ہے، یعنی اتنا آسان ہے نہیں، اور مرد کو اس لیے چھوڑا رکھا ہے اور نظر قید نہیں کیا ہے کہ اس کے ذمے کمانے کی بھی ذمہ داری ہے، لوگوں سے تعلق رکھنے کا بھی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو نظر قید کیا جائے گا نہیں۔ رہی بات یہ ہے کہ بھائی اگر اس کو نظر قید نہیں کریں گے تو یہ تو کسی اور جگہ پر منہ کالا کرے گا، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ جو سوسائٹی حقیقی نماز کی پابند ہو، حقیقی نماز کی پابند بن جائے، اور فرمایا کہ جس سوسائٹی کے اندر نکاح ہونے لگے، یعنی جوان لڑکا ہو گیا، جوان لڑکی ہو گئی تو نکاح کر دیا جائے، ایسا ماحول بن جائے، وہاں زنا عام نہیں ہوتا۔ خرابی وہیں آتی ہے جہاں حقیقی طریقے سے نماز پڑھنے والے موجود نہیں ہوتے، یا اس طریقے سے کہ نکاح کی عمر ہو چکی ہے لیکن اس کا نکاح کرایا نہیں جاتا، تو وہاں کیا ہوتا ہے بھئی زنا عام ہوتا ہے۔ تو شریعت نے فرمایا کہ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اب ان کے لیے راستہ تو نکل گیا، اب نظر قید والی بات رہی نہیں ہے۔ تو سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ حکم ختم ہو گیا تو پھر اس آیت کریمہ کو یہاں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حکم ہی ختم ہو گیا ہے اس پر نظر قید کرنے کا۔ تو علماء نے جواب دیا ہے بہت ساری آیتیں، کچھ آیت کریمہ ایسی بھی ہے کہ جس کا حکم ختم ہو چکا ہے لیکن تلاوت کی جاتی ہے، انہی میں سے یہ آیت کریمہ ہے کہ جس کا حکم ختم ہو گیا لیکن تلاوت ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ حکم ختم ہوا ہی کہاں ہے، آپ ذرا دیکھیں، اس بنا پر کہ بہت سارے ممالک، اسلامی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر زنا کی سزا دی جاتی نہیں ہے، تو وہاں اس آیت کریمہ پر عمل ہوتا ہے، یا بہت سارے مسلمان غیر اسلامی ممالک کے اندر ہے کہ وہاں اسلام کے مطابق سزا دی جاتی نہیں ہے، تو ان کے لیے راستہ کھلا ہے کہ وہ نظر قید کی سزا دے۔ کس کی سزا دے بھائی؟ نظر قید کی سزا دے، سنسار نہ کر سکے تو نظر قید کی سزا دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا کہ واللذانی یأتیانیہا منکم فعظوہما، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی زنا سے ہے، لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا تعلق مردوں سے۔ مردوں کا مطلب یہ کہ ایک مرد کسی مرد سے فائدہ اٹھائے تو اس کی سزا کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اب دیکھیں یہ عمل جو ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے، اور اس کی تشریح ابھی سورہ قمر کے اندر گزر چکی ہے، اور اس سے پہلے والے آیت کلیمہ کی تشریح بھی سورہ نور کے اندر گزر چکی ہے، لیکن مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عمل مرد کا مرد سے شہوت کا پورا کرنا یہ سب سے پہلے قوم لوط کے اندر پایا گیا تھا، لیکن شیطان نے اس کو اتنا عام کر دیا کہ اب اس دنیا میں کوئی ملک ایسا خالی نہیں ہوگا کہ جس کے اندر یہ بیماری نہ پائی جاتی ہو۔ یہاں تک کہ یورپ کے اندر تو اسمبلی کے اندر باقاعدہ یہ قانون پاس کرا دیا گیا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد سے فائدہ اٹھائے اور دونوں رضامند ہو تو اس پر کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ سمجھ میں آئے بات؟ اتنا عام کر دیا گیا۔ حالانکہ آپ ذرا دیکھیں، سوچیں
پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 7 آسمانوں کے اوپر سے 7 لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کتنے لوگوں پر؟ 7 لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ فرمایا ان 7 میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے 3 مرتبہ لعنت فرمائی ہے، اور یہ وہی شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرے، ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرے، ملعون ہے وہ آدمی جو قوم لوط والا عمل کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنا برا فعل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ کر رہا ہے تو یہاں سزا کیا دی گئی ہے؟ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَذُوهُمَا، اور وہ 2 مرد جو بے حیائی کرے تم میں سے تو ان کو سخت سزا دو۔ کیسی سزا دو؟ تو کہ اس کی سزا شریعت نے کوئی متعین کی نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام احمد، اسی طریقے سے امام محمد، اسی طریقے سے امام ابو یوسف، یہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 مرد ایسا کام کرے تو بغیر شادی شدہ ہے تو 100 کورے مارو، اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کر کے ان کو ختم کر دو۔ یہ ان کی رائے ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی دوسری رائے یہ ہے کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو انہیں رجم ہی کر دیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قاضی کے ثواب دید پر ہے کہ قاضی جو چاہے انہیں سزا دے، اس بنا پر کہ زنا ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مقام پر آ کر رک جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد زنا کے اندر مبتلا ہے تو شادی ہونے کے بعد رک جاتے ہیں کہ شادی ہو گئی تو اب وہ عورت بھی سنور جاتی ہے، مرد بھی سنور جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن لواطت ایک ایسی لعنت ہے کہ جو رکتی نہیں ہے، جو رکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قاضی کی ثواب دید پر ہے کہ قاضی جو چاہے سزا کرے۔ اس لیے سزائیں کیسی آئی ہے؟ اگر اس گناہ کا کوئی عادی ہے تو اونچے مینارے سے اس کو گرا دیا جائے، دیوال کے پیچھے بٹھا کر دیوال کو گرا دیا جائے، یا اس کو جلا دیا جائے۔ ایسی سخت سزائیں نقل کی گئی ہے فقہ کے اندر۔ اب ذرا دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ہشام بن مالک نے ایسے آدمیوں کو جلانے کی سزا دی ہے، ان کو جلایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جلایا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عرب کی اس جگہ پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ عورتوں والا کام کیا جاتا ہے، تو اس کو کیا سزا دی جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو قوم لوط والا عمل ہے، اور اس عمل پر اللہ نے قوم لوط کے ساتھ بڑی سخت سزا دی تھی، تو انہیں سخت سزا دی جائے اور انہیں جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کو جلا دو، اس کو کیا کر دو بھائی؟ جلا دو۔ تو خیر اس کے لیے سخت سے سخت سزا آئی ہے، لیکن قرآن کریم آگے فرماتا ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر یہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی کیا کر لیں؟ اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، ان سے کیا کرو بھائی؟ اعراض کرو۔ پتہ چلا کہ اگر دنیاوی سزا ان کو مل گئی، کوڑے لگ گئے، پھر انہوں نے توبہ کر لی، اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو فرمایا آپ ان کو ملامت نہ کرو، ان کو برا بھلا مت کہو، انہوں نے توبہ کر لی ہے، اپنی ذات کی کیا کر لی ہے بھائی؟ اصلاح کر لی ہے، تو اب ان کو برا بھلا کہا جائے گا نہیں۔ لیکن سزا ملنے کے بعد اس توبہ کرنے سے سزا معاف نہیں ہوا کرتی، توبہ کرنے سے سزا معاف ہوا نہیں کرتی۔ سزا کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کرتے اور اصلاح نہیں کرتے
تو ان کو ملامت کیا جائے گا، لیکن اگر اصلاح کر لی تو پھر اس کو ملامت کیا جائے گا نہیں۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کسی آدمی نے زنا کیا ہے یا کسی آدمی شراب پی رہا ہے، کسی نے چوری کی ہے، تو ہمیں اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، تانا نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے اگر توبہ کر لی، کیا کر لی ہے؟ توبہ کر لی۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو تانا دیا کسی گناہ کا، اے شرابی، اے زانی، اے چور، اور اس نے اس گناہ سے پکی و سچی توبہ کر لی ہے، تو جب تک کہنے والا اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی، وہاں تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں کسی کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، اللہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں، اللہ موت تک میری حفاظت فرما لے۔ خیر قرآن کہتا ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور کیا ہے بھائی؟ رحم کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کا عنوان ہے، تو اس کے بعد والی آیت میں توبہ ہی کا تذکرہ ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء۔ اس عنوان پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کلام کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔